وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کچھ اہم بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جتھا پارٹی ہے, ان جتھوں کو ختم کرنا ہوگا اور پابندی کی طرف بھی لگ رہا ہے کہ حکومت بڑھ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. دانیال صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پہلا سوال یہی کہ کیا اب پابندی بین کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں ابھی تو ٹو ارلی, دیر از اے اسٹیج بیفور دیٹ, اور ہم جو اسٹیج کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اس ملک میں دو سوچیں, ایک جو جلاؤ گھراؤ کی ہے, ملک کو آگ لگانے کی ہے, ملک کو بند کرنے کی سوچ ہے, اور تعمیر و ترقی کی سوچ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی. تو ایک سوچ کو تو مرنا ہوگا ادھر پاکستان کو آگے بہتری کی طرف سے گزارا. جی اچھا, ایک اور چیز بتائیے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے, فوٹیجز بھی موجود ہے کچھ ایسی, کہ ان کے ورکرز کو مارا گیا ہے, گولیاں ماری گئی ہیں ان کے ورکرز کو, اور ان کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے. 8 کو تو کنفرم کر رہے ہیں, وہ متضاد خبریں خیر آ رہی ہیں, کچھ 250 کے قریب کہہ رہے ہیں. تو آپ بینگ اے گورنمنٹ, آپ اس پہ تحقیقات کرائیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں سارے؟ اگر مارا ہے تو کس نے مارا ہے, کون ہے وہ؟ دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, ادھر اگر ساتھ والے گھر کا بیٹا لیٹ آ رہا ہو نا تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ چکر ہو, کسی لڑکی کا یا لڑکے کا, تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے ایسا کہ آپ کے کسی علاقے میں لاشیں آ رہی ہوں, ان کے جنازے پڑھائے جا رہے ہوں اور لوگوں کو پتہ نہ ہو. یہ تو بریڈ بھی فیک نیوز اور فالس پروپیگنڈا کے اوپر کرتے ہیں. اب وہ اس چیز کے اوپر سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا جو مین کوشچن ہے اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو مین کوشچن کیا ہے کہ جو احتجاج تھا, یہ تو لاسٹ احتجاج تھا, یہ تو فائنل کال تھی, یہ تو حقیقی آزادی کے لیے پتہ نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ احتجاج نہیں ہونا تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کرنی تھی. وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تو پورے پاکستان سے آئے تھے, پنجاب سے بھی آنے تھے, وہاں لوگ سندھ سے بھی آنے تھے, وہاں لوگوں نے دوسرے صوبوں سے بھی آنا تھا. جب ان کو بری طرح یہ فیل ہو گئے, ان کے بندے نہیں آئے, پوری طرح ایکسپوز ہو گئے. آپ کون سی ایریا کی بات کر رہے ہیں دانیال, کہ کون سی ایریا میں لوگ نہیں آئے؟ بیکاز ہمیں فوٹیجز پہ تو بہت ساری عوام ہر جگہ سے نکلتی ہوئی نظر آئی ہے. دیکھیں وہ جو آپ کو فوٹیجز دیکھے ہیں وہ آپ کو اس دفعہ کے شاید آپ نے فوٹیجز نہیں دیکھے, آپ نے کسی اور دفعہ کے دیکھے ہوں گے, کیونکہ لوگوں نے تو پنجاب پورے سے نکل, لوگوں نے تو سندھ سے آنا تھا, لوگوں نے تو بلوچستان سے آنا تھا. خالی کے پی کے سے 30,000 25,000 15,000 لوگوں نے آنا تھا, یہاں تو کروڑوں لوگوں نے نکل کے آنا تھا. اچھا چلو, وہ جو بھی نمبرز جو بھی تھا, وہ جو بھی لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, وہ تو نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ. لیکن جیسے ٹیکل کیا آپ نے اس کو, احتجاج کو, اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا تحمل کا اور مظاہرہ آپ کرتے, کیونکہ کہا جا رہا تھا ان کے پاس انتظامات تو کچھ بھی نہیں تھے, اور وہ 4-5 دن سے زیادہ وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے, خود ہی وہ ٹوٹ جاتے سب. لیکن کچھ جلدی کی گئی اور ایسا آپریشن کیا گیا جس پر سوالات بھی کچھ کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی ایسے سوالات نہیں کھڑے ہو رہے اور کوئی ایسا آپریشن نہیں کیا. آپ نے ایز اے اسٹیٹ, ہم نے ان کو ملٹیپل دفعہ, آپ نے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد, پہلی بات ہے اسلام آباد میں اس ٹی چوک پہ اب آپ کوئی پولیٹیکل جماعت دھرنا نہیں دے سکتی. اٹ از ڈن ان دا اسٹیٹ. اچھا ویسے یہ فیصلہ کر لیا, وہ تو آپ کا حق ہے, وہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے فیصلہ, لیکن دیکھیں پوری دنیا میں ہوتا ہے, کیپٹل ہل پہ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہر ہوتا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی ہوتا ہے, ہر میں جگہ ہوتا ہے. ویسے اگر پرامن اگر ہو تو ایک سیکنڈ, آپ کیپٹل ہل میں تو نہیں ہے نا, میں بات کر رہا ہوں آپ کے ہائی نہیں, کورٹ. جہاں جمہوریت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں جمہوریت ہے وہاں ہوتے ہیں. نہیں, جمہوریت کی میں آپ کو فی الحال ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں. جی جی, یہاں آپ کے سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد انہوں نے کلیئر روک دیا, آپ کا نیشنل اسمبلی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور آپ اس جگہ پہ نہیں کر سکتے. یہ جو سارا سسٹم ہو رہا تھا, یہ بیلاروس کے جو وزٹ ہے پریزیڈنٹ کو, اس کو سبٹاج کرنے کے لیے, جہاں وہ رہ رہے تھے اور جہاں یہ لوگ, جن لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, جلاؤ گھراؤ کرتے, گاڑیاں توڑ رہے تھے, پولیس والوں کو مارا, یہ 9 شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. مطلب وی کین ہیو ایز مچ سافٹ کارنر, لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ وہاں ریئلٹی میں لوگ دیکھے نہیں. ابھی تو جو ویڈیوز آئیں گی, جو بندے افغان نیشنلز پکڑے گئے ہیں, جو اور لوگ پکڑے گئے ہیں, جو جس سوچ ان کو لایا جا رہا تھا, ان کو کس طرح ٹرین کیا ہوا تھا, ان کا ہدف کیا تھا, ان کے پاس تقریباً لاکھوں گولیاں نکلی ہیں, جو ان کے پاس اسلحہ نکلا ہے. اچھا, پریس کانفرنس میں یہ بھی بولا گیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ کوئی ہتھیار نہیں استعمال کیے گئے,
اور کوئی ہمارے پاس ویپنز نہیں تھے عوام کے لیے، بٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں زخمی بھی ہوئے لوگ، شاٹ بھی کیے گئے. تو ایک دم ایکسٹریم ڈینائل نہیں ہو سکتا دانیال صاحب. وی ہیو ٹو سی دا فیکٹس، وی آر سیئنگ دا فیکٹس ایوری ڈے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک سچویشن آئی وہ ہو گئی، بٹ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ ناؤ ان دا فیوچر؟ دیکھیں دس از ناٹ اے سچویشن. یہ جو یہ کر چکے ہیں یہ اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں 8 جو ہے یہ لاشیں بچا کے گئے ہیں، یہاں شہادت کر کے شہید کرتے ہیں. یہ پولیس اہلکار، رینجرز جن کے دردائق منہ پہ اور گلوں پہ گولیاں لگی ہیں، جن کو آرمی چیف اور پرائم منسٹر نے کندھے دیے ہیں، جن کے جنازے ہوئے ہیں اور وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہوائی سوشل میڈیا کے 500 جنازے نہیں ہیں یہاں. یہ دس از 9 مئی پارٹ 2 and all those people who were involved جنہوں نے کروایا ہوا ہے they will be held accountable for it. It is not possible کہ ایک جتھا اٹھ کے آ جائے اور ہر 10 دن بعد جب ان کا دل کرے ملک کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات کرے، جو ملک کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرے، وہ صوبوں کو توڑنے کی بات کرے، وہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے. دیکھیں ہم نے یہ بڑا کلیئر یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح چلانا ہے پاکستان تو پھر چلائیں. یہ ملک نہیں اس طرح چل سکتا. اس طرح پھر بیٹھ کے روتے ہی نہیں ہم ہر وقت اور ہاتھ بھیک ہی مانگتے رہیں. اگر آپ نے چلانا ہے تو یہ آپ کو گند ختم کرنا پڑے گا. یہ تفریق، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانیں جو بھی لیتا ہے ان کے لیے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، قانون کے مطابق انہیں کڑی سزا دینی چاہیے. تو اب جب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور اس احتجاج کرنے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے کیا ہے، اور لیڈ جو کر رہے تھے جنہوں نے آرگنائز کیا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، تو کیا پابندی کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی چیز، اور جو مقدمات بنائے جائیں گے پی ٹی آئی قیادت پر بھی بنائے جائیں گے تو چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بھی. اب بالکل نو ون ول بی لیفٹ ان اکاؤنٹڈ. جو انہوں نے کی ہے اس کو ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، ان کو اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا، اور بڑا سخت ترین طریقے کے اوپر ان کو فیس کیا جائے. ان کو 9 مئی میں جو ریلیکسیشن مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی کسی طرح کی. ان کو فردر جرم عائد ہونے ہیں، ان کے کیس ٹرائلز میں جانے ہیں، وہ اب سب جائیں گے. یہ جو بیماری ہے اس کو ونس فار آل ختم کرنا ہے کہ جس کا دل کرے آ کے جانے لے لے، جس کا دل کرے آ کے منہ پہ گولیاں مار کے چلے جائے، جس کا دل کرے وہ آ کے پورا ملک بند کر دے. دس ول ناٹ ہیپن اگین. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کی ٹیم سے کوئی آتا اور وہاں پہ بات کرتا، ان سے جو ان کی لیڈرشپ تھی ان سے کمیونیکیشن ہوتی، وہاں پہ ان کو روکا جاتا، تھوڑا پرولونگ کیا جاتا، صورتحال کو ذرا لنگر آن کیا جاتا تاکہ اور اتنا ایکسٹریم ریاکشن نہ دیا جاتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی واز ان ٹچ ود دیم آلسو ملٹیپل. انہوں نے ہمیں اگری کر دیا، وعدہ کر دیا کہ بھائی کہ ہم سنجانی کے پوائنٹ پہ کھولیں گے. ہم نے ان کے لیے کنٹینرز ہٹائے، سنجانی پہ ان کے لیے سٹنگ کے لیے جگہ بنائی. سی ڈی اے کے لوگوں کو کہا کہ اگر وہاں باتھ روم اور ٹوائلٹ تھوڑے سے ٹیمپرری پورٹیبل موو کرنے پڑتے ہیں تو وہ موو کر لیں. انہوں نے ساری کمٹمنٹس کر کے یہ پھر بیک ٹریک کر گئے. پھر ان سے دوبارہ بات کی، ان سے کہا کہ یار کہ آپ 2 دن ہولڈ کر لیں. یہ کتنا بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے. پہلے ہم سے وہ مطلب بڑی آکورڈ پوزیشن میں ہے کہ ہم بیٹھ کے چیزوں کو آپ کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو مطلب ہم نے آپ کو ابھی تک یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو لیٹس ہینڈل اٹ ایمیکیبلی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھ جائیں گے. تو 15 منٹ بعد اسے بھی بیک ٹریک ہو گئے. پھر ان کے بندے رابطے سے غائب ہو گئے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ڈی چوک کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے. ڈی چوک اور جہاں پریزیڈنٹ تھا وہ 500 میٹر کے بھی فرق میں نہیں ہے، 500 میٹر بھی نہیں ہے کہ مطلب شاید آپ زور سے بنٹا مارے جو لے کے آئے ہوئے تھے تو اس کی کھڑکی پہ لگ جائے، اتنے قریب آپ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد تو وی ور لیفٹ ود نو ادر آپشن. اور یہ جو کیا مجھے لگتا ہے یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. اور ان کو کوئی گنجائش، آپ جب بھی ان کو بریدنگ اسپیس دیں گے تو یہی کریں گے. یعنی اب آپ یہ کلیئر ہیں اپنے مائنڈ میں کہ بریدنگ اسپیس کوئی نہیں ملنا چاہیے. آپ کے تجربات تلخ ہو چکے ہیں آپ کے مطابق. تو اب پی ٹی آئی کو چاہے وہ کتنا ہی کہیں کہ ہم پرامن کوئی ریلی نکالنا چاہتے ہیں یا کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی روم نہیں دیا جائے، کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، ایسا ہی؟ دیکھیں میں اس مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا رہا. میں ان کو ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا رہا کہ ان کو اسپیس ملنی چاہیے. ہر پلیٹ فارم میں مجھے لوگوں نے ڈس ایگری بھی کیا تو میں نے کہا نہیں بھائی ان کو ملنی چاہیے، دے شوڈ ہیو دا رائٹ. لیکن جو اس دن ہم نے دیکھا جو انہوں نے کیا، جو مس کمٹمنٹس کی، جو وعدے کر کے انہوں نے بیک ٹریک کیا، جس طرح اس سارے امیج کو سبوٹاج کرتے، آئی سویئر ٹو گاڈ اینی سینسیبل پرسن وڈ ناٹ اسٹینڈ ود دیم ناؤ.
رائٹ دانیال چودھری تھینک یو سو مچ رہنما PMLN آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پیش کیا. حکومتی سطح میں تو کلیئرٹی تو آ گئی ہے. اب وہ کلیئرٹی کتنی آپ اس سے اگری کریں ڈس ایگری کریں کہ حکومت اب کچھ کرنے نہیں دے گی, کوئی ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے دے گی. اور یہ بھی رائج ہو گیا اب کہ ڈی چوک پر کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا, کوئی دھرنا نہیں دیا جا سکتا. فیوچر میں بھی ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ رینجرز کی جانیں تو گئیں, جتنے بھی لوگ تھے وہ سب وہاں پاکستانی تھے, پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں. سو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے, چاہے وہ ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی. ایک